وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى تسبیح بیان کیجئے اپنے رب کے نام کی جو سب سے بلند ہے. اپنے اس رب کے نام کی تسبیح بیان کریں جو سب سے بلند ہے. یہ سورۃ الاعلیٰ ہے اور یہ قرآن کریم کی افضل ترین صورتوں میں سے ایک صورت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی نماز میں پہلی رکعت میں سورہ اعلیٰ اور دوسری رکعت میں سورۃ الغاشیہ آپ پڑھا کرتے تھے. اسی طرح عیدین میں بھی پہلی رکعت میں سورۃ الاعلیٰ اور دوسری رکعت میں سورۃ الغاشیہ، یہ آپ کی سنت مبارکہ ہے. اسی طرح رات وتر کی نماز میں جب 3 رکعتیں وتر پڑھتے تو پہلی رکعت میں سورۃ الاعلیٰ اور دوسری رکعت میں سورۃ الکافرون اور تیسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھا کرتے تھے. صحیح احادیث مبارکہ میں یہ بات موجود ہے. تو یہ ایک قرآن کریم کے افضل ترین صورتوں میں سے ایک عظیم صورت ہے. تو اس کی ابتدا ہو رہی ہے سبح اسم ربک الاعلی، کہ تسبیح بیان کیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے نام کی جو سب سے بلند ہے. یعنی اللہ رب العالمین جو سب سے بلند ہے اپنی ذات کے اعتبار سے بھی جیسے اللہ کی شان کو لائق ہے، اور اپنی صفات کے اعتبار سے بھی اپنی شان کے اعتبار سے بھی ہر اعتبار سے سب سے بلند ہے. اللہ سے بلند کوئی شے نہیں ہے، نہ کوئی مخلوق اپنی شان میں اپنی بزرگی میں اللہ رب العالمین سے بلند ہے، نہ کسی کی کوئی صفت اللہ رب العالمین سے بڑی ہے اللہ رب العالمین کی صفات سے، نہ کوئی طاقت میں اللہ رب العالمین سے زیادہ ہے، اور نہ کوئی اپنی ذات میں ذاتی طور پر اللہ رب العالمین سے زیادہ بلند ہے. اللہ رب العالمین اپنی ذات میں بھی، اپنی عظیم صفات میں بھی، اور اپنی طاقت، مقام، شان، غلبہ، ذات، ہر اعتبار سے سب سے بلند ہے. اس کائنات کی سب سے بلند مخلوق اللہ رب العالمین کا عرش کریم، اللہ رب العالمین کا عرش عظیم جو بڑی شان والا اور بہت خوبصورت اور بہت ہی مقام والا اللہ کا عرش ہے، اللہ کا تخت ہے. یہ اللہ کی مخلوق
سب سے بلند ہے، آسمانوں سے بھی بلند ہے، اللہ رب العالمین کی کرسی سے بھی بلند ہے، تمام مخلوقات سے زیادہ بلند ہے۔ جی پانی کا ذکر تو نہیں ہے، جی واللہ عالم، اللہ عالم پہلے عرش پانی پر تھا، یہ بات قرآن کریم میں موجود ہے، لیکن اب اس وقت عرش جو ہے وہ پانی پر ہے کہ نہیں واللہ عالم، میرے علم میں نہیں ہے۔ یہ بات قرآن کریم میں موجود ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی تخلیق نہیں فرمائی تھی تو زمین و آسمان کی تخلیق سے پہلے اللہ رب العالمین کا عرش پانی پر تھا۔ سورہ ہود آیت نمبر 7، اللہ فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ، اللہ وہ ذات ہے جنہوں نے آسمان اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا فرمایا، وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اور تھا اللہ کا عرش پانی پر، یعنی زمین و آسمان کی تخلیق سے پہلے اللہ کا عرش پانی پر تھا۔ تو پھر اللہ رب العالمین نے زمین و آسمان کی تخلیق فرمائی، پہلے اللہ تعالیٰ نے زمین کی تخلیق فرمائی، پھر اللہ رب العالمین نے آسمان کی تخلیق فرمائی، جس طرح پہلے پارے میں ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 29، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اللہ وہ ذات ہے جنہوں نے پیدا کیا تمہارے لیے جو کچھ زمین میں ہے سارے کا سارا، ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ، پھر اللہ آسمان کی طرف متوجہ ہو گئے، فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ، پھر اللہ نے انہیں 7 آسمان بنایا۔ تو جب زمین آسمان نہیں تھے تو پھر اللہ رب العالمین کا عرش پانی پر تھا، پھر اللہ نے زمین بنائی، پھر اللہ رب العالمین آسمان کی طرف متوجہ ہوئے بلندی کی طرف، پھر اللہ رب العالمین نے 7 آسمان بنائے، اور پھر اللہ رب العالمین عرش پہ مستوی ہو گئے جیسے اللہ کی شان کو لائق ہے۔ تو اللہ رب العالمین سب سے بلند ہیں اپنی ذات کے اعتبار سے بھی، اور اپنی صفات اور اپنی طاقت اور اپنے غلبہ اور اپنے قہر، ہر اعتبار سے اللہ رب العالمین سب سے بلند ہیں۔ تو اللہ رب العالمین کو شان کے اعتبار سے، مقام کے اعتبار سے بلند ماننا، لیکن ذات کے اعتبار سے ہر جگہ ماننا، یہ اس آیت کریمہ کی اور دیگر قرآن کریم کی صریح آیات اور صحیح احادیث مبارکہ کے بالکل مخالف ہے۔ قرآن کریم کی اس آیت کریمہ سے اور دیگر بہت ساری آیات سے یہ پتہ لگتا ہے کہ جس طرح اللہ رب العالمین اپنی شان، اپنے مقام، اپنی طاقت اور غلبے کے اعتبار سے سب سے بلند ہے، اسی طرح اللہ رب العالمین اپنی ذات کے اعتبار سے بھی سب سے بلند ہے۔ تو اسی لیے یہ فرمایا کہ تسبیح بیان کیجئے اپنے رب کے نام کی جو سب سے بلند ہے۔ اس کے اندر کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ وہ صرف مقام کے اعتبار سے اور شان کے اعتبار سے بلند ہے، ذات کے اعتبار سے بلند نہیں ہے، کوئی ایسی تفریق نہیں ہے۔ تو اس آیت کریمہ سے دونوں قسم کی بلندی مراد ہے، چاہے ذات کی ہو، چاہے صفات کی ہو، چاہے قہر اور غلبہ کی ہو، اور پھر باقاعدہ صراحت کے ساتھ اللہ رب العالمین کی بلندی کا ذکر ہے، جس طرح قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اللہ رب العالمین غلبہ رکھنے والے ہیں، قہر کرنے والے ہیں، کوئی اللہ رب العالمین کے غلبہ اور قہر اور عذاب سے بچ نہیں سکتا۔ اگر اللہ رب العالمین کسی کو سزا دینا چاہیں، فوق عبادہ، اپنے بندوں کے اوپر ہیں، فوقیت، تو اللہ رب العالمین کو فوق ماننا چاہیے، بلندی پر ماننا چاہیے۔ یہ کہنا کہ اللہ رب العالمین کو ہم جہاد سے عاری قرار دیں گے، یہ بات قرآن کریم کے خلاف ہے، یہ بات صحیح احادیث مبارکہ کے خلاف ہے، کتاب و سنت کے صریح خلاف ہے۔ ایک اور آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فرشتوں کے بارے میں یخافون ربهم من فوقہم، فرشتے ڈرتے ہیں اپنے رب سے جو ان کے اوپر ہے، من فوقہم، فرشتے اپنے رب سے ڈرتے ہیں جو رب ان کے اوپر ہے فرشتوں کے۔ تو فرشتے آپ کو پتہ ہے آسمانوں پر ہیں، فرشتوں کا مسکن آسمانوں پر ہے، تو اللہ رب العالمین فرشتوں سے بھی بلند ہیں، اپنی تمام مخلوقات سے بلند ہیں، چاہے وہ ان کے اندر جان ہے، روح ہے، یا وہ بے جان ہے۔ اللہ رب العالمین تمام مخلوقات سے جس طرح شان کے اعتبار سے، قہر اور غلبہ کے اعتبار سے بلند ہے، اس طرح ذات کے اعتبار سے بھی بلند ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین قرآن کریم میں جگہ جگہ فرماتے ہیں اَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ،
کیا تم بے خوف ہو گئے ہو اس ذات سے جو آسمانوں میں ہے؟ آسمانوں میں ہے سے کیا مراد ہے؟ یہ مراد نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین آسمانوں کے اندر حلول کیے ہوئے ہیں نعوذ باللہ، اور آسمانوں کے اندر ہر جگہ اللہ موجود ہیں، نہیں۔ آمنتم من فی السماء سے مراد آسمانوں پر ہونا، آسمانوں سے بھی بلند ہونا۔ فی علا کے معنی میں ہے قرآن کریم میں، عربی زبان میں فی علا کے معنی میں بھی آ جاتا ہے، تو یہ علا کے معنی میں ہے کیا تم اس ذات سے بے خوف ہو گئے ہو جو آسمانوں کے اوپر ہے۔ باقی اللہ رب العالمین کی صفات، سننا، دیکھنا، علم، احاطہ کرنا، پکڑ کرنا، تو اللہ رب العالمین ان صفات کے اعتبار سے ہر جگہ ہے۔ اللہ کی صفات ہر جگہ کام کرتی ہیں، چاہے وہ آسمان ہو، چاہے وہ زمین ہو، چاہے وہ زمین کے اندر تحت الثری ہو، تو اللہ رب العالمین ہر چیز کو سنتے ہیں، ہر چیز کو دیکھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے سیدنا موسیٰ اور ہارون علیہ السلام سے فرمایا تھا جب انہوں نے کہا کہ اگر ہم فرعون کے پاس جائیں گے تو فرعون سے ہمیں ڈر لگتا ہے کہ ہمیں قتل نہ کروا دے، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا تھا قال لا تخافا اننی معکما اسمع وارا، ڈرو نہیں، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، میں سن بھی رہا ہوں، دیکھ بھی رہا ہوں۔ اللہ کی کوئی مخلوق کہیں بھی ہو، 3 ہوں چوتھے اللہ ہوتے ہیں، 5 ہوں چھٹے اللہ ہوتے ہیں، تھوڑے ہوں یا زیادہ ہوں، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں بھی ہو اللہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے، یعنی اپنی صفات کے اعتبار سے، سننے کے اعتبار سے، دیکھنے کے اعتبار سے، علم اور احاطے کے اعتبار سے۔ احاط بكل شيء علما، اللہ نے ہر شے کا علم کے ذریعے احاطہ کر رکھا ہے۔ اپنی ذات کے اعتبار سے اللہ رب العالمین سب سے بلند ہیں، انسانوں سے بھی، فرشتوں سے بھی، جنوں سے بھی، تمام مخلوقات سے، خواہ وہ ذی روح ہیں یا ایسی مخلوقات سے جن کو ہم بے جان کہتے ہیں، تو اللہ رب العالمین تمام مخلوقات سے سب سے بلند ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین کی صفات میں الاعلی سب سے بلند ہونا، العلی یہ بھی بلند ہونے کے معنی میں، المتعال یہ بھی بلند ہونے کے معنی میں، وہو العلی العظیم اللہ رب العالمین سب سے بلند ہیں، سب سے بڑے ہیں، وہو العلی الکبیر فالحکم للہ العلی الکبیر، بس سارے کا سارا حکم اور فیصلے کا اختیار اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو سب سے بلند ہے اور سب سے بڑا ہے۔ الکبیر المتعال جو سب سے بڑا ہے اور سب سے بلند ہے، المتعال۔ تو پھر قرآن کریم میں جگہ جگہ ثم استوى علی العرش، اللہ رب العالمین عرش پہ مستوی ہو گئے، اور مستوی ہونے کا معنی، استوا کا معنی بلند ہونا ہوتا ہے، تو اللہ رب العالمین سب سے بلند ہے۔ اور جب انسان اپنے آپ کو جھکاتا ہے اللہ رب العالمین کے سامنے، اور خاص طور پہ جب وہ اپنا ماتھا، اپنا ناک زمین پر لگاتا ہے، اپنی عاجزی کا اظہار کرتا ہے، تو اس وقت انسان جو ہے وہ اللہ رب العالمین کی تسبیح بیان کرتا ہے، اور اللہ رب العالمین کی بلند شان اور بلند مقام، اور اللہ رب العالمین ذات کے اعتبار سے بھی بلند ہے، شان کے اعتبار سے بھی بلند ہے۔ جب انسان اس کا اقرار کرتا ہے تو اللہ رب العالمین کو یہ کیفیت سب سے زیادہ پسند ہے کہ انسان اپنی عاجزی کا اظہار کرے اور اللہ رب العالمین کی ہر لحاظ سے بڑائی اور بلندی بیان کرے۔ تو اللہ رب العالمین کو یہ کیفیت جو ہے وہ سب سے زیادہ پسند ہے، اور سجدے میں انسان ہو تو اللہ رب العالمین کو یہ چیز سب سے زیادہ محبوب ہے۔ تو بہرحال اللہ رب العالمین سب سے بلند ہے، اپنی ذات کے اعتبار سے بھی، اپنی صفات، اپنی شان اور اپنے قہر اور غلبہ کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے سب سے بلند ہے۔ اس میں حکم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے واسطے سے پوری امت کو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور پوری امت کو، تمام لوگوں کو اللہ رب العالمین کی پاکی بیان کرنی چاہیے ہر قسم کے عیب سے جو لوگ اللہ رب العالمین کی ذات کے ساتھ عیب لگا دیتے ہیں۔ ان عیبوں میں سے یہ بھی ہے کہ یہ کہا جائے اللہ رب العالمین کے شریک ہیں، اللہ رب العالمین کے لیے ند ہیں، اللہ رب العالمین کی صفات اور لوگوں میں بھی ہیں، یا اللہ رب العالمین کے لیے اولاد مقرر کر دینا، یا اللہ رب العالمین کو یہ کہنا کہ اللہ رب العالمین ہر جگہ موجود ہے، وہ تمام اللہ رب العالمین کے بارے میں عیب بیان کرنا جس کی اللہ رب العالمین نے قرآن و سنت میں جگہ جگہ تردید کی ہے۔ تو سبح اسم ربک الاعلی کا مطلب ہے کہ
پاکی بیان کرو اللہ رب العالمین کے نام کی جو سب سے بلند ہے. یعنی اللہ رب العالمین کی ذات کے ساتھ جو لوگوں نے جو توہین کی ہے اللہ رب العالمین کی کسی بھی طریقے سے، تو اللہ رب العالمین کو ان تمام عیبوں سے پاک بیان کرو اور اللہ رب العالمین کی وہ صفات بیان کرو جو اللہ رب العالمین نے کتاب و سنت میں بیان فرمائی ہے، جن میں اللہ کی توحید بھی ہے، جن میں اللہ رب العالمین کو اولاد سے، ہر قسم کے ند اور شریک سے پاک کرنا بھی ہے، اور اللہ رب العالمین کے ایسی صفات بیان کرنا جو اللہ رب العالمین اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے ان کے خلاف ہے. ان تمام چیزوں سے اللہ رب العالمین کو پاک بیان کرنا چاہیے. اسی کا حکم ہے تسبیح بیان کیجئے، پاکی بیان کیجئے اپنے رب کے نام کی جو سب سے بلند ہے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت کریمہ تلاوت کرتے تھے تو احادیث مبارکہ میں آتا ہے آپ پھر اس حکم پر عمل کرتے ہوئے سبحان ربی الاعلیٰ کہا کرتے تھے، سبحان ربی الاعلیٰ کہا کرتے تھے. جس طرح اس حدیث مبارکہ میں ہے، ابو داؤد کی حدیث ہے، سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ راوی ہیں، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا قرأ سبح اسم ربک الاعلیٰ قال سبحان ربی الاعلیٰ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی یہ آیت کریمہ سبح اسم ربک الاعلیٰ پڑھتے تھے تو آپ سبحان ربی الاعلیٰ کہا کرتے تھے، گویا کہ اللہ کے اس حکم پر عمل کرتے ہوئے، کیونکہ اس میں حکم ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاکی بیان کیجیے اپنے رب کے نام کی جو سب سے بلند ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حکم پر عمل کرتے ہوئے فوراً سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے تھے، زبان سے بھی سبحان ربی الاعلیٰ کا اقرار کرتے، اور پھر پوری زندگی آپ نے اپنے عمل سے بھی اس بات کا اقرار کیا، اور آپ نے اللہ رب العالمین کو ان تمام صفات سے عاری قرار دیا جو لوگ اللہ رب العالمین کے بارے میں غلط سلط صفات بیان کرتے تھے، مشرکین مکہ اور دیگر لوگ. تو آپ فوراً زبان سے بھی اس حکم پر عمل کرتے اور پوری زندگی بھی آپ کی اس کا عملی نمونہ تھی. جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اجعلوها فی رکوعکم او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، آپ نے فرمایا کہ اس کو اپنے رکوع میں کر دو، فی سجودکم، اس کو اپنے سجدے میں کر دو. جب یہ سبح اسم ربک الاعلیٰ آیت نازل ہوئی آپ نے فرمایا سجدے کے اندر اس کو پڑھا کرو، یعنی جو یہ حکم ہے اس حکم پر عمل سجدے کے اندر کیا کرو. ان سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا کرو، سجدے کے اندر سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا جاتا ہے، وہ بھی اسی حکم پر عمل ہے. اور جب فسبح بسم ربک العظیم یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو اپنے رکوع میں کیا کرو، یعنی اس حکم پر عمل اپنے رکوع میں کیا کرو اور رکوع میں سبحان ربی العظیم پڑھا کرو. تو پتہ لگا کہ سبح اسم ربک الاعلیٰ کا جواب جو ہے اس حکم پر عمل کی ایک فوری صورت ہم زبان سے اقرار کریں سبحان ربی الاعلیٰ. سبح اسم ربک العظیم، فسبح بسم ربک العظیم کا ایک فوری جواب یہ ہے کہ ہم زبان سے کہیں سبحان ربی العظیم. تو جب یہ آیتیں تلاوت ہوں تو اس وقت بھی ہمیں ان آیتوں کا جواب دینا چاہیے. یہ آیتیں ہوں یا اس جیسی دیگر آیتیں ہوں جس کے اندر اللہ رب العالمین اپنی بڑائی کے بارے میں بیان فرما رہے ہیں، وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، سورہ بنی اسرائیل کے آخر میں اللہ کی بڑائی بیان کرو. بڑائی بیان کرنا تو وہاں اللہ کی بڑائی بیان کرنی چاہیے. یا قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، کہو تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کی ہیں، تو یہاں الحمدللہ کہنا چاہیے. جب سبح کا لفظ ہے سبح اسم ربک الاعلیٰ تو یہاں سبحان ربی الاعلیٰ کہنا چاہیے. فسبح بسم ربک العظیم ہو تو وہاں سبحان ربی العظیم کہنا چاہیے. ہم انفرادی نماز میں ہوں، اجتماعی نماز میں ہوں، رات کی نماز ہو، تو ان آیتوں کا جواب دینا چاہیے. لیکن یہ جواب مشترکہ طور پر بلند آواز سے جس طرح ہم آمین کہتے ہیں سورہ فاتحہ کے بعد اس انداز سے نہیں ہونا چاہیے کہ انفرادی طور پر ہر بندہ اپنے اپنے دل کے اندر جواب دے گا، صرف ان آیات کا نہیں دیگر آیات کا بھی، جس کے دلائل میں کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں. سبح اسم ربک الاعلیٰ، تسبیح بیان کیجیے اپنے رب کے نام کی جو سب سے بلند ہے، یعنی اپنے سب سے بلند رب کے نام کی
پاکی بیان کریں، تسبیح بیان کریں، اس کو ہر قسم کے عیب سے پاک بیان کریں۔ تو جو بھی اللہ رب العالمین کے بارے میں غلط بات لوگوں نے کی ہے آج سے پہلے، وہ بھی، اور آج بھی جو لوگ اللہ رب العالمین کے بارے میں غلط سلط چیزیں بیان کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کو ان تمام چیزوں سے پاک کرنا چاہیے۔ اگر اللہ کی صفات لوگوں کو دی جاتی ہیں کہ جی اللہ رب العالمین کے علاوہ اور بھی کوئی حاجت روا مشکل کشا ہے، یہ بھی اللہ رب العالمین کی توہین ہے۔ کس معنی میں؟ اس معنی میں کہ حاجت روا مشکل کشا تو اللہ رب العالمین ہے۔ اگر اللہ رب العالمین کی کسی مخلوق کو بھی حاجت روا اور مشکل کشا مان لیا جائے تو گویا کہ اللہ کو اور اللہ کی مخلوق کو برابر قرار دے دیا گیا، جب اللہ اور اللہ کی مخلوق کو جو انتہائی ادنا ہے اللہ کے سامنے، انتہائی عاجز ہے، اور اللہ رب العالمین کے سامنے انتہائی محتاج ہے، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، تو اللہ کو اللہ کی مخلوق کے برابر قرار دینا اللہ کی توہین ہے۔ تو اللہ کو ان ایسی صفات سے جو پہلے لوگ غلط سلط صفات بیان کرتے رہے اللہ کی، یا اللہ کو اللہ کی مخلوق کے برابر کرتے رہے، تو ہمارا کام یہ ہے اس آیت کریمہ اور دیگر آیات کریمہ کی روشنی میں کہ اللہ کو ان صفات سے عاری قرار دیا جائے، ان غلط سلط صفات سے جو اللہ کی بیان کی جاتی ہیں، اللہ کی تحقیر ہوتی ہے، یا اللہ کی مخلوق کو اللہ کے برابر قرار دیا جاتا ہے، تو ہمیں اللہ کی بلند شان بیان کرنی ہے۔ ہمیں کہنا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، ہمیں کہنا ہے اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پکارا جا سکتا، ہمیں کہنا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا، کوئی حاجت روا نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی غریب نواز نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی داتا نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی علم غیب نہیں جانتا۔ تو یہ تمام چیزوں کا خود بھی اس پر ایمان رکھنا اور اس کی تبلیغ بھی کرنا، اس کو آگے بھی پہنچانا اس آیت کریمہ کی روشنی میں ہماری ذمہ داری ہے۔ یہی مطلب ہے سبح اسم ربک الاعلی، تسبیح بیان کرو اپنے رب کے نام کی جو سب سے بلند ہے۔ اس کے اندر یہ تمام باتیں آ جاتی ہیں۔ تو یہ ان کو اختلافی باتیں کہہ کر، فرقہ وارانہ باتیں کہہ کر چھوڑ دینا نہیں، ہمارا ان چیزوں کے بارے میں اپنا موقف بڑا واضح ہونا چاہیے، ہمارا عقیدہ بڑا واضح ہونا چاہیے، پھر جو عقیدہ ہو اس عقیدے کو پھر آگے بیان بھی کرنا چاہیے۔ تسبیح بیان کرو اپنے اس رب کے نام کی جو سب سے بلند ہے۔ الذی خلق فسوی، وہ ذات جس نے پیدا کیا پھر درست بھی کیا، ٹھیک ٹھاک بھی کیا، یعنی وہ جو اللہ سب سے بلند ہے اس کے نام کی تسبیح بیان کرو۔ وہ اللہ جو سب سے بلند ہونے کے علاوہ خالق بھی ہے، جس نے پیدا بھی کیا ہے ہر چیز کو، صرف پیدا نہیں کیا، عیب دار پیدا نہیں کر دیا، بلکہ پیدا بھی کیا ہے اور پھر ٹھیک ٹھاک پیدا کیا ہے، بالکل متناسب پیدا کیا ہے، بہترین صورت میں پیدا فرمایا ہے ہر چیز کو۔ جس چیز کو اللہ نے جس طرح پیدا فرمانا تھا، جس طرح اللہ نے اس کو بنانا تھا، اس طرح اللہ نے پیدا فرمایا ہے، پیدا بھی کیا ہے اور ٹھیک ٹھاک بنایا ہے، برابر بنایا ہے، جس کام کے لیے پیدا کرنا تھا اس جیسا بنایا ہے۔ والذی قدر فہدی، اور وہ ذات جس نے اندازہ لگایا، اللہ نے جو بھی کام کیا ہے پہلے اس کی پلاننگ کی، پہلے اس کے لیے اندازہ لگایا، اتنے لوگ پیدا کروں گا، اتنے لوگوں کے لیے اتنی جگہ کی ضرورت ہے، اتنے مکانوں کی ضرورت ہے، اتنی رہائش کی ضرورت ہے، اتنے کھانے پینے کی ضرورت ہے، اتنی جانور پیدا کروں گا، اتنے حشرات پیدا کروں گا، جو بھی اللہ نے پیدا فرمایا اللہ نے اس کی ساری پلاننگ پہلے کر دی ہے۔ یہ کہنا کہ دنیا کے اندر انسان بڑھ رہے ہیں، آبادی بڑھ رہی ہے، وسائل کم ہو رہے ہیں، یہ اللہ رب العالمین کے اوپر اعتراض ہے بہت بڑا۔ یہ جو اللہ رب العالمین نے اندازہ لگایا ہے اس اندازے کے اوپر اعتراض ہے کہ اللہ کا اندازہ صحیح نہیں ہے، اللہ کا اندازہ غلط ہے، یہ اس آیت کریمہ کے خلاف ہے۔ اللہ نے جو بھی پیدا کیا ہے، جو بھی پیدا کرنا ہے، اللہ اس کا اندازہ پہلے لگا چکے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں الم نجعل الارض کفاتا احیاء و امواتا، کیا ہم نے زمین کو سمیٹنے والی نہیں بنایا، زندوں کو بھی اور مردوں کو بھی؟ یہ زمین کافی ہے، جتنے انسان پیدا ہوئے، جتنے انسان پیدا ہوئے ہیں اب تک، اور جتنے انسان آئندہ پیدا ہوں گے، تو یہ زمین کافی ہے ان کے لیے، یہ زمین کبھی چھوٹی نہیں پڑے گی۔ یہ کہنا کہ زمین چھوٹی پڑ جائے گی، آبادی کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، آبادی کو محدود کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ زمین نہ صرف زندہ لوگوں کے لیے کافی ہے، یہ زندہ اور مردہ سب کے لیے کافی ہے۔ الم نجعل الارض
کیا ہے الم نجعل الارض کفاتا احیاء و امواتا، کہ ہم نے زمین کو سمیٹنے والی نہیں بنایا، زندوں کو بھی اور مردوں کو بھی. صرف زندوں کے لیے یہ کافی نہیں ہے، مردوں کے لیے بھی کافی ہے. سیدنا آدم علیہ السلام کے دور سے آج تک جتنے انسان پیدا ہوئے ہیں اور جتنے فوت شدہ ہیں اور قیامت تک جتنے پیدا ہوں گے اور جتنے فوت ہوں گے، سب کے لیے زمین کافی ہے. تو اللہ رب العالمین نے صرف، اور یہ تو صرف انسانوں کی بات ہے، اللہ نے جتنی مخلوقات پیدا فرمائی ہیں ان کو ایک تو ٹھیک ٹھاک پیدا فرمایا ہے. ٹھیک ٹھاک سے مراد اللہ نے جس کا جو مقصد بنایا اس کو اس کے مطابق ٹھیک ٹھاک بنایا. انسان کو سب سے افضل بہترین صورت میں پیدا فرمایا، اور پھر اللہ رب العالمین نے اندازہ لگایا اور بہترین اندازہ لگایا. فہدا، پھر ہدایت بھی دی. میں کئی دفعہ اس پر بات کر چکا ہوں. ایک تو اللہ رب العالمین نے پیدا فرمایا، تو جو اللہ رب العالمین نے پیدا فرمایا ہے بالکل ٹھیک پیدا فرمایا ہے، اور پہلے اندازہ لگایا تھا. اللہ رب العالمین کے اندازے میں کوئی جھول نہیں ہو سکتا. ناقص انسان کے اندازوں میں جھول ہوتا ہے، انسان اندازے لگاتے ہیں اور ان کے اندازے غلط بھی ہو جاتے ہیں. اللہ رب العالمین کا اندازہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا، 100% ٹھیک اندازہ ہوتا ہے. اللہ رب العالمین نے اندازہ لگایا، پیدا فرمایا، بالکل ٹھیک ٹھاک پیدا فرمایا. صرف پیدا نہیں فرمایا، پیدا کر کے پھر ہدایت بھی دی. دو بڑی بنیادی چیزیں ہیں، ایک تخلیق، اور تخلیق بھی اندازہ لگا کر اور بہترین تخلیق. اور پھر صرف تخلیق نہیں ہے، تخلیق کے بعد بے مقصد نہیں چھوڑ دیا، بلکہ اللہ رب العالمین نے ہدایت بھی دی، راہ بھی دکھلائی. اس ہدایت سے مراد کس دین پر عمل کرنا ہے، آخرت کے لیے کیا انسان نے اعمال سر انجام دینے ہیں دنیا کے اندر، اپنی آخرت کیسے بہتر کرنی ہے، جس کو ہم دینی امور کہتے ہیں. دینی امور کے بارے میں صرف ہدایت نہیں دی، بلکہ دنیاوی امور کے بارے میں بھی ہدایت دی. کھانا کیسے کھانا ہے، سونا کیسے ہے، انسان نے دنیا کے اندر دیگر لوگوں کے ساتھ اپنے روابط، اپنے معاملات کیسے رکھنے ہیں، اپنے سے چھوٹوں کے ساتھ، اپنے سے بڑوں کے ساتھ، مردوں نے عورتوں کے ساتھ، شوہروں نے بیویوں کے ساتھ، باپوں نے اولادوں کے ساتھ، عوام نے حکمرانوں کے ساتھ، اور مختلف بین الاقوامی رابطے کیسے ہونے چاہیے. ہر چیز دین سے متعلقہ ہو، دنیا سے متعلقہ ہو، انسانوں کے بارے میں ہو یا جانوروں کے بارے میں یا حشرات الارض کے بارے میں. اللہ نے ہر مخلوق کو اندازہ لگایا، پہلے پیدا کیا ہے، ٹھیک ٹھاک پیدا کیا ہے، اور پیدا کرنے کے بعد راہ بھی دکھلائی ہے، ہدایت بھی دی ہے. اس کو اس کا کام بھی بتایا ہے، تم نے کیا کام کرنا ہے. تو تخلیق اور ہدایت یہ دو بڑے بنیادی کام ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرعون نے پوچھا کہ تم کس رب کی عبادت کی دعوت دے رہے ہو. قال فمن ربکما یا موسیٰ، تم دونوں کا رب کون ہے اے موسیٰ، تمہارا اور ہارون کا رب جس کی تم دعوت دے رہے ہو جس کی طرف. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا ربنا الذی اعطى كل شيء خلقه ثم هدى، ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر شے کو تخلیق عطا فرمایا ہے، ہر شے کو پیدا فرمایا ہے، ثم هدى، پھر ہدایت بھی دی ہے. یہاں بھی انہی دو باتوں کی طرف اشارہ ہے. یہ فسوا اور قدر، تو اس کا تعلق تو تخلیق کے ساتھ ہی ہے. وہ جس نے پیدا کیا، ٹھیک ٹھاک پیدا کیا ہے، اندازہ لگا کر پیدا کیا ہے، کامل اندازہ لگا کر پیدا کیا ہے. یہ سب چیزیں تخلیق سے متعلق ہیں. فہدا، پھر ہدایت بھی دی ہے. انسان کو بھی ہدایت دی ہے، جانوروں کو بھی ہدایت دی ہے. شہد کی مکھی کو بتایا ہے کہ شہد کی مکھی نے کس طرح جو ہے وہ اس نے پھولوں سے رس چوس کر کس طرح شہد بنانا ہے، اللہ رب العالمین نے سجھایا ہے. آسمانوں کو بتایا ہے آسمانوں کا کیا کام ہے. فقضاهن 7 سماوات في يومين واوحى في كل سماء امرها، اللہ نے 2 دنوں میں آسمان بنائے اور ہر آسمان میں وحی بھی کی اپنا حکم. ہر آسمان کو بتایا آسمان نے کیا کرنا ہے. زمین کو پیدا فرمایا تو زمین کو وحی بھی کی. بأن ربك أوحى لها، زمین اپنی خبریں بیان کرے گی قیامت کے دن، کیونکہ اللہ نے اس کو وحی کی ہے، اللہ نے اس کو ہدایت کی ہے زمین نے کیا کرنا ہے. اللہ نے ہر چیز کو پیدا نہیں کیا، صرف پیدا کر کے اس کو الہام بھی کیا ہے، اس کو وحی بھی کی ہے، اس کو ہدایت بھی دی ہے. اس ہدایت سے مراد دنیاوی امور سے متعلقہ ہدایت، دیگر مخلوقات ہو یا انسان ہو، یا دینی امور سے متعلقہ ہدایت جو انسانوں کو اور جنوں کو اللہ رب العالمین نے دی ہے، وہ تمام چیزیں مراد ہیں. تو اللہ رب العالمین نے
انسان ہو یا دیگر مخلوقات ہوں، انہیں اندازہ لگا کر صرف پیدا ہی نہیں کیا بلکہ ٹھیک ٹھاک پیدا کیا ہے، اور پھر پیدا کرنے کے بعد شتر بے مہار نہیں چھوڑ دیا، بلکہ ہر چیز کو اللہ رب العالمین نے ہدایت بھی دی ہے۔ والذی اخرج المرعى، اور وہ ذات جس نے نکالا چارے کو، چارہ بھی نکالا، صرف انسان اور انسانوں کا کھانا اور انسانوں کی ضرورتیں اللہ رب العالمین نے پوری نہیں کی، بلکہ اللہ رب العالمین نے جانوروں کی ضرورتیں بھی پوری کی ہیں، اور جانوروں کے لیے چارہ اور تازہ گھاس وغیرہ یہ بھی اللہ رب العالمین نے ہی نکالی ہے، اللہ رب العالمین نے ہی پیدا فرمائی ہے، اور یہ اللہ رب العالمین کا ہی اندازہ ہے، اور یہ اللہ رب العالمین نے ہی پورا نظام ترتیب دیا ہے، جس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین نے چارہ بھی پیدا فرمایا ہے، چارہ بھی نکالا ہے۔ جس طرح اللہ رب العالمین نے جب زمین کی تخلیق کا ذکر فرمایا سورہ نازعات میں، تو فرمایا والارض بعد ذلك دحاها، زمین کو اس کے بعد اللہ رب العالمین نے بچھایا، یعنی پہلے زمین کی تخلیق فرمائی، پھر آسمان کی تخلیق فرمائی، پھر آسمان کی تخلیق کے بعد زمین کو بچھایا۔ اخرج منها ماءها ومرعاها، اس زمین میں اللہ رب العالمین نے پانی بھی نکالا اور چارہ بھی نکالا پانی کے ذریعے۔ والجبال ارساها، اور اللہ رب العالمین نے پہاڑوں کو گاڑا بھی زمین کے اندر۔ یہ سب چیزیں دحاها میں آتی ہیں۔ متاعا لکم ولانعامکم، یہ فائدہ ہے تمہارے لیے بھی اور تمہارے جانوروں کے لیے بھی۔ تو ہماری خوراک ہو، ہماری ضرورتیں وہ بھی، اور ہماری رہنمائی بھی، دینی ہو یا دنیاوی، دیگر مخلوقات کی رہنمائی ہو وہ بھی، سب چیزیں اللہ رب العالمین نے ہی بیان فرمائی ہیں، اور اللہ رب العالمین نے چارہ بھی نکالا ہے۔ فجعلہ غثاء احوا، پس کر دیا اس کو غثاء خشک، احوا سیاہ۔ اللہ رب العالمین نے صرف تازہ چارہ ہی نہیں نکالا جانوروں کے لیے، ان کی صرف خوراک نہیں بنائی، بلکہ وہ چارہ وہ پھر خشک بھی ہو جاتا ہے، اور خشک ہو کر ختم بھی ہو جاتا ہے، اور سیاہ کوڑا بن جاتا ہے اور ٹھکانے لگ جاتا ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین نے ایک نظام بنایا ہے کہ جس طرح تازہ گھاس اور تازہ چارہ اللہ نے پیدا کیا ہے، وہ چارہ پھر بعد میں بھس بھی جاتا ہے، خراب بھی ہو جاتا ہے، خشک بھی ہو جاتا ہے، اور سیاہ بھی ہو جاتا ہے۔ جس طرح دیگر چیزیں اللہ رب العالمین نے پیدا فرمائی، وہ چیزیں بھی ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتی، وہ چیزیں بھی خراب ہو جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں۔ باغات ہوتے ہیں، وہ باغات بھی زمین ہوتی ہے، زمین کے اوپر پانی برستا ہے، زمین لہلہا اٹھتی ہے، زمین کے اندر جان پیدا ہو جاتی ہے، پھر ایک وقت آتا ہے ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یجعلہ حطاما، پھر وہ زرد ہو جاتی ہے، پھر اللہ رب العالمین اسے چکنا چور کر دیتے ہیں، پھر اللہ رب العالمین چورا چورا کر دیتے ہیں۔ انسان ہے، انسان کو اللہ پیدا فرماتے ہیں، لیکن انسان دنیا کے اندر ہمیشہ نہیں رہتا، پھر انسان بھی پیدا ہونے کے بعد اپنے انجام کی طرف بڑھتا رہتا ہے، اور ایک وقت آتا ہے انسان بھی ختم ہو جاتا ہے۔ تو اللہ نے دنیا کے اندر زوال رکھا ہے، ہر عروج کو زوال ہے، ہر چیز اپنے فنا کی طرف جا رہی ہے، اور یہ اللہ رب العالمین کا ایک نظام ہے اور بہترین نظام ہے۔ قرآن کریم کا مطالعہ کریں، قرآن کریم میں کئی مقامات پر اللہ نے اس کو احسان کے انداز میں بیان فرمایا کہ اللہ رب العالمین کے نظام کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ ہر چیز کو زوال ہے، ہر عروج کو زوال ہے۔ ہر ظالم جب وہ ظلم کرتا رہتا ہے، طاقتور ہوتا رہتا ہے، ایک وقت آتا ہے اس کو بھی زوال ہوتا ہے۔ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ، اگر اللہ لوگوں کے ذریعے لوگوں کو دفع نہ کرتا، دور نہ کرتا، تو زمین میں فساد ہو جاتا۔ احسان ہے کہ عروج کو زوال ہوتا ہے، ظلم ختم ہو جاتا ہے، آخر اللہ لوگوں کے ذریعے ہی لوگوں کے ظلم کو ختم کر دیتے ہیں۔ یہ احسان ہے اللہ کا۔
اور سورہ عبس میں ہم پڑھ کے آئے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے بطور احسان بیان فرمایا من نطفۃ خلقہ فقدر، نطفہ سے انسان کو پیدا کیا، اس کا اندازہ لگایا، ثم السبیل یسرا، پھر رستہ انسان کے لیے آسان کیا، ثم اماتہ فاقبر، پھر انسان کو موت دی، پھر اس کو قبر دی، ثم اذا شاء انشر، پھر جب چاہیں گے اللہ تعالیٰ انسان کو دوبارہ پیدا بھی فرما دیں گے۔ یہ سب چیزیں اللہ کا احسان ہے۔ انہیں احسانات میں سے، انہیں اللہ کی کارگزاری، انہیں اللہ کے قدرت کے بڑے بڑے دلائل میں سے ایک یہ بھی ہے، اللہ نے صرف چارہ ہی نہیں نکالا تازہ، بلکہ اللہ نے اس چارہ کو تباہ بھی کیا ہے، اس کو اللہ خشک بھی کر دیتے ہیں، اسے اللہ سیاہ کوڑا بھی بنا دیتے ہیں، وہ ختم بھی ہو جاتا ہے۔ ورنہ اگر یہی چیزیں بڑھتی جائیں اور بڑھتی تو یہ چیزیں نقصان دہ بھی ہو سکتی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر مال اور نعمتیں، ان کی فراوانی بھی نہیں کی، یہ بھی اللہ رب العالمین کا احسان ہے۔ اگر ہر چیز کے پاس مال اور فراوانی زیادہ ہوتی، وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، اگر اللہ زمین کے اندر رزق پھیلا دیتے تو لوگ زمین کے اندر بغاوت کر دیتے۔ وَلَٰكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَاءُ، لیکن اللہ تعالیٰ اندازے کے مطابق اتارتا ہے جتنا اللہ چاہتے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں اللہ رب العالمین کی عظیم کارگزاری ہے۔ چیزوں کو زندگی بھی دینا، بہترین انداز سے پیدا بھی فرمانا، اور ان کا ایک فنا کا اور ان کی ایک انتہا کا اور ختم ہونے کا وقت بھی مقرر کرنا۔ اسی چیز کو یہاں بیان فرمایا کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے چارے کو نکالا بھی، تازہ چارہ، اور پھر اللہ نے اسے غصہ کا لفظی مطلب اڑتی ہوئی گرد بھی ہوتا ہے، اور غصہ کا ایک معنی چارے کو خشک کر دینا اور بھوس بنا دینا یہ بھی ہے، تو یہاں یہ معنی مراد ہے۔ پھر اللہ نے اسے خشک بھی کر دیا، احوا سیاہ، وہ خشک ہو کر سیاہ ہو کر ختم ہو جاتا ہے، اور یہ اللہ کی کارگزاری ہے، اللہ کی عظیم قدرت ہے۔ تو اللہ نے اپنی شان اور اپنی قدرتیں بیان کرنے کے بعد اللہ فرما رہے ہیں سنقرئک فلا تنسى، ان قریب ہم آپ کو پڑھائیں گے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فلا تنسى، تو آپ بھولیں گے نہیں، الا ما شاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے۔ ان قریب ہم آپ کو پڑھائیں گے تو آپ بھولیں گے نہیں، کیا مطلب؟ پہلے کئی دفعہ اس موضوع پر بات ہوئی ہے کہ شروع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیز پڑھتے تھے اس وحی کو، اس ٹینشن میں اور اس ذمہ داری کے احساس میں کہ میری ذمہ داری ہے کہ میں نے اس وحی کو یاد کرنا ہے، مجھے کہیں بھول نہ جائے، کیونکہ مجھ پر یہ وحی ہو رہی ہے، میرے علاوہ کسی اور پر وحی نہیں ہو رہی، میں نے اس وحی کو پوری دنیا کے آگے پہنچانا بھی ہے۔ تو بڑی ذمہ داری تھی، ایک بہت بڑا ذمہ داری کا احساس۔ اس ذمہ داری کے احساس کے اندر آپ شروع کے اندر آہستہ پھر تربیت ہو گئی، شروع کے اندر آپ جبریل امین علیہ السلام پڑھتے تو آپ تیز اس کو دہرانے کی کوشش کرتے۔ اس تیز دہرانے کے اندر نہ جبریل کی ادائیگی اور جبریل کی قرات آپ پوری طرح سن پاتے اور آپ پریشان بھی ہوتے، تو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں کئی آیات کے اندر فرمایا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، اپنی زبان کو جلدی حرکت نہ دیں تاکہ آپ جلدی کریں قرآن کے ساتھ۔ ان علینا جمعہ وقرآنہ، اس قرآن کو جمع کرنا اور اس کو پڑھنا ہماری ذمہ داری ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ اس قرآن کو ہم محفوظ کریں، اس کو جمع کریں، محفوظ رکھیں۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ذکر کو نازل کرنے والے ہم ہیں، قرآن اور قرآن کے بیان کو، اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور بھی قرآن کریم میں کئی مقامات پر اللہ نے فرمایا ولا تعجل بالقرآن من قبل ان یقضى الیک وحیہ، اس قرآن کے ساتھ جلدی نہ کریں اس سے پہلے کہ وہ وحی مکمل نہ ہو، یعنی وحی مکمل ہونے سے پہلے جبریل آپ کو وحی سنائیں، وہ وحی پوری سننے سے پہلے زبان کو جلدی حرکت نہ دیں۔ اسی کی طرف اشارہ ہے یہاں بھی۔ مفسرین کرام کہتے ہیں کہ آپ زیادہ ٹینشن نہ لیں کہ آپ کو قرآن بھول جائے گا، وحی بھول جائے گی، یہ ہم آپ کو ایسا پڑھائیں گے کہ آپ بھولیں گے نہیں، آپ کو چیز یاد رہے گی۔ اور اس کی کیا وجہ ہے یاد رہنے کی؟ عام انسان کوئی بات سنتے ہیں، ان کو وہ چیز بھول جاتی ہے،
اصل میں جو چیز سنی جاتی ہے وہ بھول جاتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی صرف سنائی نہیں جاتی تھی، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر وحی نازل کی جاتی تھی، اور جو چیز قلب اطہر پر اترے تو وہ پھر اللہ کی طرف سے اس کی حفاظت ہوتی ہے، پھر وہ بھولتی نہیں ہے. ہاں الا ماشاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے. جس کو اللہ بھلانا چاہیں وہ بھول جاتی ہے. جس کو اللہ آپ کے قلب اطہر سے محو کرنا چاہیں، یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، جو چاہیں اللہ مٹا دیں، جو چاہیں اللہ ثابت رکھیں. وعندہ ام الکتاب، اس ثابت رکھنے سے اور مٹانے سے کوئی کتاب اللہ میں کمی نہیں ہوتی، کیونکہ ہر چیز تو ام الکتاب میں موجود ہے. وہاں ایک فائنل شکل میں، جو وحی کی فائنل شکل ہے قرآن میں، آپ کو پتہ ہے کہ نسخ ہوا، آیات کی تبدیلی ہوئی. ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها، ہم کوئی آیت منسوخ نہیں کرتے یا ہم نہیں بھلاتے اسے، مگر ہم اس سے بہتر آیت یا اس جیسی آیت لے آتے ہیں. اللہ بھلا بھی دیتے تھے بعض آیتیں، تو ہم عنقریب آپ کو ایسا پڑھائیں گے آپ بھولیں گے نہیں. ہاں جو اللہ چاہیں اللہ بھلا بھی دیں گے. یعنی وہ جو آپ کو ٹینشن ہے، فکر ہے آپ کو کہ آپ بھول جائیں گے، یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کو بھول جائے. ہاں جو اللہ بھلانا چاہیں اللہ بھلا دیں گے. کوئی آیت منسوخ ہو، اب آپ بھولیں گے نہیں. اب جو آیتیں منسوخ ہو جائیں اگر آپ ان کو نہیں بھولیں گے تو پھر آپ منسوخ آیتوں کو بھی پڑھتے رہیں گے. نہیں، وہ منسوخ آیتیں اللہ تعالیٰ آپ کے قلب اطہر سے نکال دیتے. یہی مطلب ہے ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها. ہم جو آیتیں بھی منسوخ کریں یا جو بھی آیتیں ہم بھلائیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ بھلا بھی دیتے تھے. نأتی بخیر منها او مثلها، ہم اسے بہتر لے آتے یا اس جیسی لے آتے. تو اللہ بھلا بھی دیتے تھے جو اللہ چاہتے. جو اللہ چاہے محو کر دیں، جو اللہ چاہے باقی رکھیں قلب اطہر میں. تو اس کا تعلق وحی کا دل کے ساتھ، اس کا تعلق سننے سنانے کے ساتھ نہیں ہے صرف کہ یہ چیز بھول جائے، یہ چیز بھول نہیں سکتی. یہ بات یاد رکھیے کہ یہاں ہم پڑھائیں گے اور آپ نہیں بھولیں گے، مگر جو اللہ چاہے، اس سے مراد وحی کے معاملات ہیں. وحی کے معاملات کے بارے میں اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ بات بتا دی اور امت کو بھی یہ بات بتا دی کہ نبی وحی کو نہیں بھول سکتا. تو یہ سلسلہ ہی ختم ہو گیا شک و شبہ کا کہ نبی کوئی بات بھول جائے. لیکن جو دنیاوی امور کی چیزیں ہیں وہ نبی بھول جاتے ہیں. نبی بھول سکتے ہیں. جو دنیاوی امور کی چیزیں ہیں، جو بشری امور سے متعلقہ چیزیں ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے ہوئے آپ بھول کے باز رکھتے ہیں اور اللہ نے بھلائی آپ کو تاکہ امت کو پتہ لگے. اگر امت کبھی بھول جائے تو پھر وہ کیا کرے. لیکن وحی کے معاملات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بھولتے تھے، مگر جو اللہ آپ کے قلب اطہر سے محو کرنا چاہتے اللہ وہ بھلا دیتے تھے. تو وحی کے معاملے میں نبی ہر لحاظ سے وہ معصوم ہیں، اور وحی میں کوئی چیز نہ بھلائی جا سکتی ہے اور نہ کوئی چیز جو ہے اس میں آپ کو غلطی لگ سکتی ہے. وحی کے معاملے میں آپ وحی کے معاملے میں معصوم ہیں. عنقریب ہم آپ کو پڑھائیں گے تو آپ بھولیں گے نہیں، مگر جو اللہ چاہے. انہ یعلم الجہر وما یخفی، بے شک وہ جانتا ہے ظاہری بات کو بھی اور جو مخفی بات ہے اس کو بھی. ظاہری کو بھی، واضح اور اونچی بات کو بھی اللہ جانتے ہیں، اور جو مخفی بات ہے اللہ اس کو بھی جانتے ہیں. مخفی بات سے مراد وہ چیز جو بھلائی جا چکی ہے، منسوخ، یہ بھی مراد ہو سکتی ہے، اور مخفی بات سے مراد سرگوشی بھی ہو سکتی ہے. اللہ بلند آواز کو بھی جانتے ہیں، اس کو بھی سن لیتے ہیں، اور مخفی چیز کو بھی سن لیتے ہیں. تو وقت ختم ہو گیا ہے، اتنا ہی کافی ہے آج کے لیے. انشاءاللہ باقی کل. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین. شوقا